علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ یہ حدیث ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے۔ کیا کہا؟ میری قبر کو، توجہ آپ کی میری طرف، اب جن کو آنا تھا وہ سب آ گئے، توجہ فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اب حدیث تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، جوک در جوک جاتے ہو، پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہو، ایسی میری قبر پر، میرے مزار پہ نہ آیا کرنا، بھیڑ نہ لگایا کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ میں کہتا ہوں اگر یہی اس کی تشریح ہوتی تو جتنی بھیڑ رسول اللہ کے آستانے پر روز لگتی ہے اتنی تو کسی کے عرس میں بھی لوگ نہیں پہنچتے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مخالف یہ کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو پھر تم لوگ کیوں بھیڑ کرتے ہو؟ اگر یہی تشریح صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اتنی بھیڑ پنج وقتہ نماز میں ہوتی ہے کہ اوروں کے عرس میں بھی اتنی بھیڑ نہیں جمع ہو پاتی جی۔ تو پھر تشریح تو یہ نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تو دنیا میں دیکھنے والے سر ہے اور دکھنے والے سر ہیں جی، لیکن جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک، اور جو شام کو آتے ہیں صبح تک، وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو یہ بھیڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لیکن چونکہ مخالف نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر حدیث کا دھوس دے کر کے متزلزل کر دیا۔ ایک پڑھا لکھا، دنیاوی پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ حدیث تو ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں متن تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، بلکہ پھر عشاق یوں تشریح کرتے ہیں اپنے اس علم کی روشنی میں جو ان کے پاس 1450 سال کا سرمایہ موجود ہے، صفا کے چبوترے سے جن کے علم کی کڑیاں ملتی ہے، باب مدینۃ العلم سے جن کو علوم کے فیوز و برکات ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا نے یہ ضرور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان جب عیدگاہ جاتا ہے تو سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ پوچھئے غازی ملت سے، عمر تمام ہو گئی دین کی دعوت دیتے دیتے، لیکن 2 بار کے بعد کبھی تیسری بار اہتمام سے جاتے ہیں کیا؟ پوچھئے حضور علوی صاحب سے، پوچھئے حضور دادا باپو سے، پوچھئے پیر باپو سے، اتنے پرہیزگار لوگ کیا کبھی سال میں 2 بار کی جگہ تیسری بار جاتے ہیں؟ میں خود ایک عیدگاہ کا خطیب امام ہوں، میں خود 2 سے تیسری مرتبہ نہیں جاتا عیدگاہ۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے غلاموں، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا، بلکہ جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا، کیونکہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سبحان اللہ۔ ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، قبر رسول کی زیارت پر، مزار مصطفیٰ کی زیارت پر شفاعت کا مزدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر اگر فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے تو علم کو عام کیا جائے، اور علم کو عام کرنے کے لیے بہترین ادارے قائم